ایک بہن نے پوچھا ہے اگر کوئی کسی کی نمازیں قضا تھیں اور اس نے وہ قضا نمازیں ادا کر لیں تو کیا ان قضا نمازوں کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں گناہ ختم نہیں ہوگا. یہ قضا نمازوں کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو گناہ ہوا، دوسرا ان کی ادائیگی. تو ادائیگی تو پوری کر لی گئی لیکن گناہ ابھی باقی ہے. گناہ ختم ہوگا توبہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے انسان. اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا اس پر نادم و شرمندہ ہو کر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے دل میں یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. اس طرح توبہ کریں اور نمازوں کو ادا کر لیں تو بری ذمہ ہو جائیں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ جو بینک سے ہمارا ایسا پروفٹ آتا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیا یہ ڈیم فنڈ میں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اگر آپ دینا چاہیں بہتر ہے کہ اگر آپ نے لے ہی لیا ہے تو ضائع کرنے کے بجائے وہ ڈیم فنڈ میں دے دیا جائے. ایک یہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار بعض اوقات باہم لڑ جھگڑ جاتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے، وہ ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، دوسرا نہیں مانتا، وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. تو ان میں فرمایا بہتر وہ ہے جو پہل کرے. تو علماء نے فرمایا کہ جو پہل کر لے گا یہ بہتر ہے. اگر سامنے والا اب نہیں مانتا تو تمام تر وبال اس پر چلا جائے گا. گویا کہ اگر یہ دونوں ناراض رہتے تو دونوں پر وبال تھا، لیکن جب ایک نے صلح کا ہاتھ بڑھا دیا تو پھر دوسرے کو ماننا چاہیے، اور نہیں مانے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن یہ ہاتھ بڑھا کیسے رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. جیسے اب ہمارے ہیں یہ بدعت جاری ہو گئی ہے، اس کو میں کہتا ہوں بدعت ہے کہ ظلم کر لو، کچھ بھی کر لو، پھر ایک میسج چلا دو، میرے سے کوئی بھی غلطی ہو گئی زندگی میں تو مجھے معاف کر دیں. چلیں جی میسج بھیج دیا. ارے بھائی آپ نے اس کو ذلیل کیا ہے پبلک کے سامنے، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنے نفس کو بھی ذلت پر پیش کریں، جائیں اس کے سامنے اس کے پاؤں پکڑیں، ہاتھ جوڑیں، معافی مانگیں تاکہ پتہ چلے کہ نفس کے لیے ذلت کیا ہوتی ہے. اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا اور اب آپ خالی ایک میسج کر کے چاہیں کہ وہ معاف کر دے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے سامنے آ کے معافی مانگے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح مطالبہ ہے. اسی طرح اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے. اگر سب کے سامنے گناہ کیا ہے تو یہ نہیں کہ چپکے سے چند لوگوں کے سامنے توبہ کر لی، اس کا اعلان کرنا ہوگا اور اعلانیہ ہی توبہ کرنی ہوگی. اب اگر کسی کو اعلانیہ کچھ اس طرح تکلیف پہنچائی ہے، ایسے مسائل ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر اعلانیہ اس سے معافی مانگی جائے تاکہ اس کے دل کو سکون پہنچے. اس میں اگر سامنے والا نہیں مان رہا تو وہ حق بجانب ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر تمام تر لوازمات پورے ہیں اور پھر میں نہ مانوں کی ضد باندھ لی پھر اس شخص پہ وبال ہے. یہ کہتے ہیں کہ دوست کو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، بار بار وہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ وسوسوں کو ہم خود جگہ دیتے ہیں. ہماری پورے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی عالم کا نام نہیں ہوتا، کسی نیک آدمی کا نام نہیں ہوتا. چرسی، موالی، زانی، بے نمازی، شرابی، جواری، گالیاں بکنے والے، ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنے والے، اس طرح کے سارے دوست ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں. قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت سالہ سال گزر گئی ہے، توفیق الہی نہیں ہوتی. مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں تو وسوسے نہیں آئیں گے تو کیا آسمان سے فرشتے کوئی چیز لے کر آئیں گے؟ اب خود سوچئے کیسے. تو یعنی علاج کی طرف ہم بالکل نہیں آتے، حفاظت کی طرف بالکل نہیں آتے، اور ہونا یہ چاہیے کہ شیطان ہمیں دیکھے تو دور سے کہے ارے بھائی یہ تو بڑا ولی بیٹھا ہوا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس جتنے بھی وسوسے کے شکار ہیں سب سے پہلے تو وہ نیک صحبت اختیار کریں، بروں کی صحبت چھوڑیں، بدنگاہی چھوڑیں، گندہ خیالی چھوڑیں، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں، علم دین سیکھیں، خصوصاً عقیدے کا علم بیسک سیکھیں، تمام وسوسے دور ہو جائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر دے. سفر میں بھی نماز جمع کرنا جائز نہیں. اور جن بہن نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا، جن الفاظ سے آپ کے شوہر نے طلاق دی، تینوں طلاقیں ہو گئیں اور اب بغیر حلالہ کے آپ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. پوری تفصیل کے لیے آپ کسی اچھے مستند جگہ سے فتویٰ ضرور لے لیجئے گا.